دیکھیں آپ اتنے بڑے معلم ہیں, آپ فارغ ہوئے ہیں ایک مدرسہ سے, میں آپ کے سامنے کیا پڑھ سکتا ہوں, میری کیا اوقات. مطلب جی سر ترجمہ کرتے ہیں ترجمہ. بولے کیا ہے, ایمان والو تم لڑو جو کافر ہیں. کون سے کافر, کون سے کافر, ایک خاص ورڈ ہے اس کے اندر, دوبارہ سے پڑھیں نبی, کون سے کافروں سے لڑو, جو ایمان لائے ہیں, جو ایمان لائے, کون سا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, کافر جو ایمان لائے, جو تمہارے قریب ہیں اور لازم ہیں. تھینک یو, تمہارے قریب والے کافروں سے لڑو. قریب والے کافر کون سے, ہمسائے. جھوٹ بول رہا ہوں کہ تفسیر کھولوں, اس تفسیر میں یہ کہا گیا ہے, اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ اور مدینہ کو کافروں سے پاک کیا, ان کو نیست و نابود کیا, اور پھر روم تک کا سفر کیا, اور پھر ایران کے گرد و نواح تک کا سفر کیا, اور وہاں پہ کافروں سے لڑے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی مرتد اور بلاسفیمر کی سزا کیا ہے میری لڑے جان؟ تو ٹھیک ہے, تو وہ حکم اور مسلمانوں کو دنیا میں نہیں معلوم ہے کیا, وہ کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ وہ بھی بتا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, میری جان کے ٹوٹے میں ہوں نا, آج تک تو نے وہ نہیں پڑھا اپنے 4 سال میں, جو میں 4 دنوں میں سکھا دیتا ہوں, اسی لیے تو میں کھڑا ہوں یہاں پہ, اور کس لیے کھڑا ہوں. آپ اس چیز کو غلط طریقے سے جگر ہے میرا, تو میرا جگر ہے میری جان, تو میرا جگر ہے, جگر بول, ہے نا جگر, ہاں بالکل ہے نا, بس تو میرا جگر ہے, میں ہوں نا. اسی کی تفسیر میں پڑھ لے کیا لکھا ہوا ہے آپ نے. اچھا اس کے قرآن کی بھی تو نے ٹرانسلیشن پوری نہیں پڑھی, اب ذرا اس آیت کی باقی کی ٹرانسلیشن پڑھ لے کہ اور لوگ تمہارے اندر کیا پائیں, کتلتا پائیں, کتلتا کیا پائیں, کتلتا. اس کی انگریزی کیا ہوتی ہے یا اردو کیا ہوتی ہے, اردو کتلتو, کتلتا. یار عربی لگ رہا ہے مجھے یہ ہندی. ساحل یہ ورڈ جو ہے نا, یہ عربی کی طرح فیل نہیں ہو رہا. کتلتا, ہاں کتلتا پائے, عربی فیل ہو. انگریزی کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ اگر کریں نا, اردو میں سختی لکھا ہوا غلط لکھا ہوا ہے, انگریزی میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ایک بنتا ہے کرویلٹی. کرویلٹی سمجھتے ہیں, جنگلی پن, جنگلی پن, کتپنا. کتا جو ہے نا جب وہ منہ میں سے اس کے ریشہ نکلنا شروع ہوتا ہے اور وہ غصے میں آیا ہوتا ہے, تو وہ کرویلٹی کے اوپر آتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ میں نے آگے کون ہے کون نہیں ہے, اس نے کھانا شروع کر دینا, مالک کے اوپر بھی پڑ جاتا ہے کیونکہ اب وہ پاگل ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دس از واٹ یور اسلامک اسکرپچرز آر ٹیچنگ یو. اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہ عربی کی, یہ جو قرآن کی یہ والی آیتیں یہ سب سے آخر میں آئی تھی, یہ بھی پتا ہوگا آپ کو. یہ فتح مکہ بھی ہو چکا ہے, سب کچھ ہو چکا ہے. اس کے بعد محمد کی اس دنیا سے رخصت پانے سے کچھ مہینوں پہلے کی آیتیں ہیں, کریکٹ, 123 سے لے کے 128 تک. ٹھیک ہے, یہ آخری ریولیشن ہے. اسی کو لے کر ابو بکر نے 1.5 سال تک حرب الردہ کی. اس کا مطلب ہوتا ہے حرب, لڑائی, ردا اپوسٹیسی کے خلاف لڑائی کی, مرتدوں کے خلاف لڑائی کی. اس کے بعد آپ کے عثمان صاحب نے نکلے اور انہیں جگہ جگہ جا کے قتل و قتال کیے, اور ان کو صرف 3 ہی آپشنز لیں جو کہ 9 کی 28 کے اندر 29 کے اندر ہے, کہ کیا کرنا ہے آپ نے, اسلام قبول کر لو, یا لڑائی کرو مرمرا جاؤ, یا جزیہ دو کوڈے کوڈے ہو کے. اب مجھے بتائیں, اگر ہمارے لیے حضور ان کی پہلی نسل اور دوسری نسل میں بہترین نمونہ ہے, اور سنیوں کی ایک روایت نکلتی ہے, وہ کہتی ہے کہ محمد علم کا شہر ہے, علی اس کا دروازہ ہے, اور یہ جو تینوں باقی صحابی ہیں نا, یہ اس کی دیواریں ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ دیواروں والی حدیث مجھے ارلی میں نہیں ملی, وہ لیٹر ان کتابوں کے اندر ہے, وہاں پہ علی اس کا دروازہ ہے, یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ شیعوں نے اس کو پکڑ لیا اور سنیوں نے اپنے باقی صحابیوں کو, ابو بکر, عثمان اور عمر کو بیچ میں ڈالنے کا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بعد میں دیواریں ان کو بعد میں بنایا. لیکن 10 صحابی کرام جو کہ جنت میں, جن کو جنت بشارت دے دی گئی ہے, بشارت جنہ دے دی گئی ہے, ان میں عثمان کا نام بھی ہے, ابو بکر کا نام بھی ہے. تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے, عشرہ مبشرہ میں وہ شامل ہے دونوں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو بکر نے مرتدوں کو قتل و عام جو کیا 1.5 سال, وہ اس نے غلط کیا, اس کو پنشمنٹ ہوئے گی, کیونکہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے, عثمان نے جگہ جگہ جا کے قتل و عام کیا اور لوگوں کو کوٹا کوٹا کر کے ان سے جزیہ لیا. آپ ان کو غلط نہیں کہہ سکتے. اگر ایسا نہیں کہہ سکتے تو آپ نے سوال کیا تھا کہ آج کل کے مسلمان ایسا کیوں نہیں کر رہے, تو ان کو قرآن کہتا ہے یہ منافق ہیں.
اب اسی صورت کی آیت نمبر 73 میں جائیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ تم لوگ منافقوں سالو اے محمد یا ایھا النبی جاہدو کس کے ساتھ؟ منافقین کے ساتھ بھی جو میری آیتوں پہ یقین رکھتے ہوئے اسلام لاتے ہوئے مان نہیں رہے ہیں. اگر 73 کو آنے کے لیے آپ پڑھے اسی صورت کی آیت نمبر 43 سے لے کے 73 تک تو اللہ منافقوں کی ڈیفینیشن بھی دے رہا ہے. اللہ یہیں پہ اسی کی 43ویں آیت سے لے کے 73ویں آیت کے درمیان میں منافقوں کی کمپلیٹ ڈیفینیشن دیتا ہے. منافق کون ہے؟ جو سالے نہ تو اپنے ہاتھوں سے جہاد کر رہے ہیں نہ ہی اپنا پیسہ دے رہے ہیں جہاد کرنے والوں کو، لڑائی کرنے والوں کو، قتل و قتال کرنے والوں کو. اور جہاد کا لفظ اور حرب کا لفظ اور قاتل قتال کا لفظ ان آیتوں میں انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے. تو آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاد انٹیریل جہاد ہے، کیونکہ ان آیتوں میں انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے. کہیں پہ جہاد لکھ دیا، کہیں پہ قتال لکھ دیا، اور یہ کنورسیشنلی بتایا جا رہا ہے کہ قتل و قتال کے لیے اگر تم باہر نہیں نکلتے، ہاتھ سے نہیں کرتے، ایٹ لیسٹ پیسہ دو تاکہ جن لوگوں نے جہاد کرنا ان کو پیسہ ملے. جہاد جو ہے وہ بالکل اسی طرح کا فرض ہے جسے فرض کفایہ نہیں کرتے، فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ کہ اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو وہ کافی ہے تمام مسلمانوں کے لیے ہاتھ والا جہاد. تو جو کافی ہونے کے لیے باقی کے مسلمانوں نے پیسے دینے ہیں، اور اگر آپ نے پیسے بھی نہیں دیے تو آپ منافق ہیں. اور محمد کو خود کہا گیا کہ اے محمد نکل ان منافقوں کے ساتھ لڑائی کر، ان پہ سختی کر، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، ان کے ساتھ لڑائی کر. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو لوگ نہیں کر رہے وہ منافق ہیں. نمبر تیسری بات، اسلام کے اندر جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے. چاروں شرع کے اندر اور چاروں فقہ کے اندر اٹ از الاؤڈ ٹو لائے اگر وہ ایک اچھا جھوٹ ہے. اگر وہ ایک اچھا جھوٹ ہے تو الاؤڈ ہے. لہذا اسلام کو پھیلانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی الاؤڈ ہے. میرے چینل کے اوپر ایک اور سٹریم ہے، اس کا نام ہے ڈو ناٹ لائے ان اسلام. ڈو ناٹ لائے، اسلام جھوٹ بولنا منع کرتا ہے. اس کے اندر میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا یہ بات، آپ جا کے سن سکتے ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے. تو بھائی اب اگلا سوال دیں، میں حاضر آپ کا جواب دینے کے لیے. دیکھیے اب میرا نمبر آ گیا نا، ذرا آپ نے سوال کیا تھا میں نے جواب دیا جی. اور سوال میں ہے تو آپ ایک بات سے متفق ہوں، ایک بات سے متفق ہیں آپ؟ جی بالکل. میں آپ نے جتنی پڑھی آیتیں، تھینک یو سر، تھینک یو سر، السلام علیکم سر، تھینک یو. تمام لوگوں نے سن لیا، میری ایک آیت سے متفق ہے. اسلام ایک جہادی مذہب ہے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا، لڑائی کرنا، قتل و قتال کرنا ضروری ہے. یہ آپ ایکسٹرا آپ جوڑ رہے ہیں نا؟ نہیں تو اور اس کا مطلب کہ میں نے اور کیا بتایا اتنی دیر میں، اتنی آیتوں میں اور کیا بتایا؟ اتنا بتایا کہ جو آپ کو اور میں نے بتایا کہ نہیں، آپ نے یہ بتایا کہ جو ہمارے صحابہ نے کیا کیے، اور پھر یہ قرآن کی آیت، پھر ساری چیزیں میں بالکل اس پہ مان رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور آپ کا مسئلہ اور آسان ہو گیا. چلیں بہترین. جب آج کا مسلمان وہ جہاد کر ہی نہیں رہا ہے، منافق ہے، تو کس نے کیا نہیں کر رہا؟ کس نے کیا نہیں کر رہا؟ کس نے کیا نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں مولید کو مار رہا ہے؟ کس نے کہا نہیں مار رہا؟ کہاں مار رہا ہے؟ پاکستان میں، افغانستان میں، ایران کے اندر، سعودیہ کے اندر، ایجپٹ کے اندر ہیں. بتایا کنٹریز کے نام لے لیے، کنٹریز کے نام لے لیے. وہاں پہ خود کنٹری قانون خلاف بنائی ہے، مر دے وہاں قانون. بھائی تو جا کے انہیں سیٹ کرو نا، ہمیں کیوں بول رہے ہو؟ میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ نے کو دکھائی ہیں اس کا پرچار اور اس پہ عمل ایجپٹ میں ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، ایران میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہو رہا ہے آج ابھی کے ابھی ہزاروں ایگزامپل دے دیتے ہیں. کتنے فیصد ہو رہا ہے؟ 1%. کیا مطلب 1%؟ آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے کوئی بندہ اوپنلی بلاسفیمی کرے گا؟ جو کرے گا اسے قتل ہو جائے گا. تو کتنے کریں گے بھائی؟ ہلو یار، کیا بچے والی بات کر رہے ہو؟ نہیں، تب بھی مسئلہ آسان ہے. مان لیجیے 5% کر رہے ہیں. اسی سال 2 بندوں کو پھانسی ہوئی ہے بلاسفیمی کے کیس کے اوپر. ایک بندے کو 2011 سے بھاگا ہوا تھا، وہ 2016 میں پکڑا گیا، 2022 میں اس کو پھانسی ہو رہی ہے جولائی کے اندر. بھائی کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ نہ آپ نے دنیا کے بارے اگر آپ مدرسے سے پڑھ کے آ کے مجھے جو ہے نا جنرل نالج کا سوال نہ کیا کریں، اور سوری جنرل نالج کے اوپر امپلائی نہ کیا کریں کوئی چیز جبکہ آپ نے جنرل نالج اینڈ ورلڈ ہسٹریز پڑھی نہیں ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ یار. اسٹک ٹو اسلام، کیونکہ آپ مدرسے والے بندے ہیں. اسٹک ٹو اسلام. جنرل نالج نہیں پڑھا سکتا پوری دنیا میں. میں اس کو مان لیا. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ ایڈم بھائی. جی حکم. جی یہ پورا جب سارا یہ سب قانون غلط ہے تو صحیح قانون کون سا ہے؟ ہم اس کو ماننا چاہتے ہیں. وہ صحیح خدا کون ہے؟ اس کو ماننا چاہتے ہیں. صحیح خدا، صحیح طریقہ. چلو اسلامک بھائی جو ہے ایڈم، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، چلو ان کی